السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سبق اکبری کی حماقتیں جس کے پہلے دو حصے ہم پڑھ چکے ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم۔ آج اس کے تیسرے حصے پر بات کرنی ہے، تو آئیے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ مزاج دار نے کہا، دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے یعنی کہ خریدی ہے، یہ کہہ کر ازار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا، کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا، تم انکو کتنے کا، یعنی کہ تم بتاؤ، تم اندازہ کرو، تم گیس لگاؤ کتنے کا ہے۔ وہ زار بند یعنی کہ نالا خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا یعنی کہ خاصا جاندار قسم کا، بھرپور دھاگے سے بھرا ہوا اس کا وزن تھا۔ کلابتوں کی لچھے دار ہڑیں، کلابتوں کی کہتے ہیں سونے اور چاندی کی کلر کی جو ڈوریاں ہوتی ہیں اس کو کلابتوں کی کہتے ہیں، وہ ڈوریاں، اور لچھے دار ہڑیں یعنی کہ اس سونے اور چاندی کے دھاگے سے اس طرح کی گراں لگائی ہوئی تھی کہ وہ خاصا لچھے دار بنا ہوا تھا اور وزنی اور چوڑا قسم کا ازار بند تھا۔ محمد عاقل نے کہا، خاوند عاقل نے کہا، 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں۔ مزاج دار، 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل، سچ کہو۔ مزاج دار، تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل، بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار، ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما نادے علی فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یقیناً جب انسان لالچ میں پڑ جائے، فطرت میں چونکہ طمع لالچ موجود ہے، لیکن اگر اس کو مثبت پیرائے میں استعمال کیا جائے تو اس کا اثر کچھ اور ہے۔ جنگلی جانور، مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں۔ لال سریلی آواز کا خوشگلو پرندہ ہوتا ہے، لیکن دانے کے طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس پنجرے میں قید رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ناصحانہ چیز ہے، انتہائی سمجھ بوجھ سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ یہ پرندے انسانی شکل سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ اگر کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی انسان، کوئی بچہ ان کی طرف چلا جائے تو یہ بھاگ اٹھتے ہیں، لیکن جب وہ انسان ان کو دانا پانی ڈالتا ہے تو یہ لالچ میں آ کر وہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور بالآخر شکار میں پھنس جاتے ہیں شکاری کے، اور یہی علامت یہاں پر استعمال کی گئی۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا، ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ ٹھگنی یعنی کہ ٹھگ عورت جو باتوں میں دوسروں کو ٹھگتی ہو، یعنی کہ جو فریب میں مکاری کے ذریعے دوسروں کو لوٹ لے، ٹھگنے اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح بات چیت آگے ان کی بڑھتی رہی۔ مزاج دار نے کہا، خدا خدا کرو، وہ حجن ایسی نہیں ہے، غرض بات گزری ہوئی۔ محمد عاقل نے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا یعنی کہ اس کا یقین مزید بڑھ گیا اس چیز پر کہ یہ محمد عاقل نے بھی اس چیز کو سچ مان لیا ہے، اور یہ بات سچ ہی ثابت ہو رہی ہے۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا، یعنی کہ دونوں کے درمیان میں ماں بیٹی کا رشتہ قائم ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منہ بولی بیٹی اور ماں بنے۔ رات کے وقت محمد عاقل نے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا، دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ مکار عورتیں، چلاک عورتیں، ٹھگنے والی، ورگلانے والی، لوٹ لینے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں، لہٰذا تم ذرا احتیاط سے کام لینا۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک بات کہی گئی کہ لالچ کے عوض وہ بھی سمجھ بوجھ سے عاری ہو گیا، اور سمجھدار مرد اور اپنے نام عقل والا سمجھدار، اس میں بامسمہ بھی نہ بن پایا۔ وہ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا، یعنی کہ یقیناً مکمل طور پر اس کو منع کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، واپس کرا دیتا، لیکن وہ بھی لالچ میں آ چکا تھا۔
مزاجدار کو اپنی عقل کہاں تھی، مزاجدار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس تہ کو سمجھتی، یعنی کہ اس بات کو سمجھتی، اس حقیقت کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاجدار نے حجن سے پوچھا، کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ یعنی کہ اس مکار عورت نے خاصا وقفہ کر دیا تھا آنے میں، اسی لیے اس نے اس سے پوچھا کہ اب کوئی سامان نہیں لاتی تم، تاکہ وہ اس کو مزید پوچھ سکے اور اس میں وہ اس کے جھانسے میں پھنس جائے۔ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے، چاٹ یعنی کہ عادت لگ گئی ہے، لت لگ گئی ہے۔ تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں، تمہارے ڈھب کی، تمہارے مطلب کی، تمہارے مقصد کی۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا، لو بھی خود بیگم کی نتھ کے موتی ہے، نتھ کے یعنی کہ ناک میں پہننے والے زیور کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی، 500 کی۔ پنامل جوہری کی دکان پر میں نے دیکھی تھی، لٹو ہو گیا، یعنی کہ فریفتہ ہو گیا، وہ قربان ہو گیا۔ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ یعنی کہ ایسی تمہید باندھی اس نت کے حوالے سے کہ وہ مجھے زیادہ پیسے دیتا تھا مگر میں نے اس کو نہ دیے، اور میں تمہیں کم پیسوں میں دوں گی۔ تو یہاں پر اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتی اکبری تو سوچ سکتی تھی کہ 200 روپے کی چیز جو پنامل سے اسے مل سکتی تھی، جوری سے، سنار سے، اسے نہیں دی اور مجھے نقصان میں بیچ رہی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی راز موجود ہے۔ مزاجدار نے کہا، 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجن نے کہا، کیا ہوا بیٹی؟ پہنچنیاں بیچ کر لے لو۔ پہنچنیاں کہتے ہیں پہننے والا زیور، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے، فروخت ہو جائیں گے۔ حجن نے ایسے ڈھب سے کہا، ایسے طریقے سے بات کی کہ مزاجدار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پہنچنیاں نکال حوالے کر دیں۔ حجن نے مزاجدار کا زیور دے کر کہا، اے ہائے، کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے۔ بیٹی، دھگدھگی میں ڈورا ڈلواؤ۔ دھگدھگی یعنی کہ گلے میں پہننے والا زیور، بالی پتی کانوں میں پہننے والا زیور، گلو بند گلے میں ڈالنے والا زیور، بازو بند میلے چکٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ زیور مکمل طور پر میلے اس طرح ہو چکے ہیں کہ ان پر مٹی اور ڈسٹ جم چکی ہے، اور تم نے ان کی صفائی بھی نہیں کرائی، اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجلوا آؤ۔ مزاجدار نے کہا، کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے؟ ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ حجن نے کہا، اوئے بیٹی، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں۔ مزاجدار نے سب زیور حوالے کیے۔ حجن نے کہا، زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلوا آؤں گی۔ پٹوے کہتے ہیں جو زری بف کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو زیور میں ڈوریاں وغیرہ ڈالتے ہیں ان کو پٹوے کہتے ہیں، ان سے ڈوریاں ڈلوا آؤں گی۔ مزاجدار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا، زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈوریاں ڈلواؤں گی۔ مزاجدار نے کہا، اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی، آئی تو حجن نے کہا، لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ یعنی کہ اکبری کی ملازمہ کو بھی اس نے اپنے ساتھ کر لیا۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی۔ حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا، لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ، یعنی کہ زیور کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی، آئیں ناک کی نکیل کیا ہوئی؟ یعنی کہ ناک میں جو پہننے والا زیور ہے وہ کیا ہوا؟ زلفن نے کہا، اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں ہوگی، یعنی کہ وہ جو تھیلی جس میں وہ زیور تھے اسی میں ہوگی۔ پھر حجن آپ بولی، آئے ہائے، پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی، بی بی ناک کی نکیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔
حجن گلی کے نکڑ پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ بنیا کی دکان یعنی کہ بنیا کریانے کا کام کرنے والے کو کہتے ہیں، پرچون فروش کو کہتے ہیں، اور عموماً یہ بنیا کا لفظ سود کا کام کرنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ منسوب ہے ہندو سے جو ہندو بنیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سبق کا اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔